شخص دولت کمانے کی خواہش رکھ سکتا ہے، اور دنیا کے اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے، مگر دولت ہر شخص کما نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حتمی مقصد نہیں ہوتا، حتمی اور ڈیفینیٹ منصوبے نہیں ہوتے، دولت مند بننے کی برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی، اور وہ ماسٹر مائنڈ گروپ تشکیل نہیں دے پاتے۔ اور ان عناصر کے بغیر دولت مند بننے کی خواہش تو کی جا سکتی ہے، دولت مند بنا نہیں جا سکتا۔ چیپٹر 11 جس کا عنوان ہے دا مسٹری آف سیکس اور اس کا بدلاؤ، ٹرانسمیوٹیشن، دولت مندی کی منزل کا 10واں سٹیپ۔ لفظ ٹرانسمیوٹ یا بدلاؤ کا مطلب ہے کہ چینجنگ یا تبدیلی، یا ایک عنصر، ایلیمنٹ یا انرجی کی کسی شکل کا دوسری شکل میں ڈھلنا۔ دا ایموشن آف سیکس، جنسی جذبہ، ایک ذہنی حالت، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور اس موضوع پر جہالت یا کم علمی کی وجہ سے اس ذہنی حالت کو صرف جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے اچھے خاصے تعصبات دماغ میں پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ایموشن آف سیکس، جنسی جذبے میں 3 قسم کے تعمیری امکانات پوشیدہ ہیں۔ پہلا، نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ دوسرا، صحت کو برقرار رکھنا۔ تیسرا، اس جذبے میں بدلاؤ یا ٹرانسمیوٹیشن کے ذریعے اوسط زندگی کو شاندار زندگی میں ڈھال دینا۔ جنسی بدلاؤ یا ٹرانسمیوٹیشن کو بہت سادہ انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی ایکسپریشنز کے ذہنی تھاٹس کو کسی اور نوعیت کے تھاٹس میں بدل دینا۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ جنسی خواہش انسان میں موجود طاقتور خواہشوں میں سے ایک ہے۔ جب یہ خواہش انسان پر غلبہ پا لیتی ہے تو انسانوں میں ایک عجیب قسم کی تخیلاتی طاقت، ہمت، حوصلہ، قوت ارادی اور مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی طاقت جو جنسی غلبے کی اس خواہش سے پہلے انسان کو معلوم ہی نہیں تھی، اور یہ خواہش جب غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جنسی ملاپ کی خواہش کے لیے انسان اپنی زندگی، اپنی نیک نامی تک کو داؤ پر لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اسی خواہش کو سدھا لیا جاتا ہے، اپنے قابو میں لے آیا جاتا ہے اور اس کا رخ کسی اور سمت موڑ دیا جاتا ہے، تو جس طرف اس انرجی کا رخ ہوتا ہے اس میں بھی انسان کے پاس تخیل کی وہی طاقت، ہمت، حوصلہ، قوت ارادی اور مستقل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، جو اس جنسی خواہش کی طاقت کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ دنیا میں لٹریچر اور فنون اور دوسرے پیشوں اور شعبوں بشمول دولت جمع کرنے کی خواہش میں بھی یہ ٹرانسمیوٹڈ انرجی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتی ہے۔ اب اس انرجی کے بدلاؤ یعنی اس کی ٹرانسمیوٹیشن کے لیے آپ میں ایک قوت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ قوت ہے قوت ارادی۔ اور یقین مانیے اس مشقت کا صلہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے۔ جنسی اظہار کی خواہش پیدائشی اور فطری ہے۔ اس خواہش کو دبانے یا کچلنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی دبانا چاہیے، مگر اس کو سمت دی جا سکتی ہے جس سے جسم، دماغ اور روح کو توانائی ملتی ہے۔ اگر اس میں ٹرانسمیوٹیشن نہیں ہوگی تو یہ صرف جسم کی خواہش کی حدود تک محدود رہے گی۔ یاد رکھیے، دریا کا راستہ کچھ دیر تک روکا جا سکتا ہے، مگر جب دریا کے بند ٹوٹ جائیں تو دریا بھی دریا نہیں رہتا۔ بالکل یہی مثال ہے جنسی جذبے کی۔ اسے کچھ دیر کے لیے دبایا جا سکتا ہے، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر اسے ٹرانسمیوٹ نہ کیا جا سکے، کسی تخلیقی اور مثبت کوشش کی طرف اس کا رخ نہ موڑا جا سکے، تو یہی انرجی انسان کو نگل جاتی ہے۔ یقین مانیے وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے کہ جو اس انرجی کو مثبت اور تخلیقی کوششوں کی طرف موڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو انسان اس انرجی کا رخ مثبت سمت میں بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جان لیجئے کہ وہ عام انسان سے جینیس انسانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ سائنسی تحقیقات سے جو چند انکشافات سامنے آئے ہیں وہ جان لیجئے۔ 1. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، انہوں نے اپنی سیکس نیچر کو بہت ترقی یافتہ کیا تھا،
یہ وہ لوگ تھے جو سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کرنا جانتے تھے۔ 2، وہ لوگ جنہوں نے بے تحاشا دولت کمائی یا آرٹ، لٹریچر، آرکیٹیکچر اور دیگر پیشوں میں یا شعبوں میں محیر العقول کارنامے سر انجام دے سکے، ان کی موٹیویشن کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا اثر تھا۔ یہ نتائج جن تحقیقات سے سامنے آئے ہیں ان ریسرچز میں گزشتہ 2000 سالوں کی بایوگرافیز کا مطالعہ شامل ہے۔ جہاں بھی کامیاب انسانوں پر تحقیق ہوئی ہے وہاں اس بات کے کافی سے زیادہ ثبوت پائے گئے ہیں کہ ان میں انتہائی ترقی یافتہ سیکس نیچر موجود تھی۔ جنسی جذبہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے سامنے کوئی طاقت مزاحمت نہیں کر سکتی۔ جب یہ جذبہ انسان میں بیدار ہوتا ہے، ایکشن کے لیے اس میں ایک عجیب سی سپر پاور آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا ہرگز بھی مشکل نہیں کہ کیوں اس انرجی کی ٹرانسمیوٹیشن سے، بدلاؤ سے انسان جینیس لوگوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جنسی جذبے میں اس کا راز پوشیدہ ہے۔ کسی انسان یا جانور کے جنسی غدود علیحدہ کر دیں تو اس میں عمل کا ہر جذبہ مر جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اگر آپ سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ان جانوروں کو دیکھ لیجئے جن کی جنسی صلاحیت پر قدغن لگا دی جاتی ہے۔ بیل ایک بے ضرر سی گائے میں ڈھل جاتا ہے جب اس کی جنسی صلاحیت کو روک دیا جاتا ہے۔ کسی بھی مرد یا عورت کی جنسی صلاحیت کو ختم کر دیجئے، پھر آپ اس میں زندگی کی جنگ کا کوئی جذبہ نہ ڈھونڈ پائیں گے۔ دماغ کے 10 محرکات۔ سائنسی انداز میں اس کو سمجھیں کہ انسانی دماغ کسی نہ کسی محرک پر رد عمل دیتا ہے۔ ایک وائبریشن، ایک ارتعاش ہوتا ہے دماغ میں جسے ہم کہتے ہیں کہ میں پرجوش ہوں، یا کوئی تخلیقی امیجنیشن کا حامل ہے، یا کوئی شدید خواہش رکھتا ہے۔ ذیل میں ایک فہرست دی جا رہی ہے، اس کو دیکھیے۔ عموماً یہ وہ محرکات ہیں جو دماغ کو رد عمل دینے پر اکساتے ہیں۔ 1، جنسی اظہار کی خواہش۔ 2، محبت۔ 3، دولت، طاقت یا شہرت کی بے تحاشا خواہش، برننگ ڈیزائر۔ 4، موسیقی۔ 5، جنس سے مخالف یا ایک ہی جنس کے 2 لوگوں کے درمیان دوستی۔ 6، ماسٹر مائنڈ اتحاد، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کسی روحانی یا مادی ترقی کے لیے ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ 7، مشترکہ دکھ، جیسے وہ لوگ جنہیں ایک ہی جیسے ظلم و ستم کا سامنا ہوا ہو۔ 8، آٹو سجیشن۔ 9، خوف۔ 10، نشہ یا شراب۔ دماغ کو تحریک دینے والے جو 10 محرکات ہیں ان میں سر فہرست ہے جنسی اظہار کی خواہش، جو دماغ میں وائبریشن پیدا کرتی ہے تو انسان کو ایکشن پر مجبور کر دیتی ہے۔ اوپر جو 10 محرکات دیے گئے ہیں ان میں سے 8 مثبت ہیں اور 2 منفی۔ یہاں اس فہرست کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ انسانی دماغ کو تحریک دینے والی بنیادی ترغیبات کیا ہیں، اور ان 10 میں سے دماغ کو تحریک دینے والا سب سے بڑا جذبہ ہے جنسی جذبہ۔ یہ تقابل یہاں اس لیے ضروری ہے تاکہ اس بات کے ثبوت آپ تک پہنچ سکے کہ جینیس لوگوں میں شامل ہونے کے لیے سیکس انرجی کی ٹرانسمیوٹیشن کتنی اہم ہے۔ چلیے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو جمع ہوں تو ایک جینیس وجود میں آتا ہے۔ پہلے تو دیکھیے کہ جینیس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ویسے کسی احمق سے ایک دانا نے تو یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جینیس سے مراد ہے وہ بندہ جس کے بال بڑھے ہوئے ہوں، عجیب خوراکیں کھاتا ہو، اکیلا رہتا ہو اور لطیفے بنانے والے لوگوں کے کام آتا ہو کہ اس کو دیکھ کر وہ لطیفے گھڑ سکے۔ لیکن میری نظر میں جینیس انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے تھاٹس کی وائبریشنز کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ آزادانہ علم کے ماخذ سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، وہ علم کا ماخذ کے جو تھاٹس کی عام وائبریشن سے نہیں چھوا جا سکتا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ عام تھاٹ وائبریشن سے ماورا ان تھاٹ وائبریشنز کو جینیس کیسے پاتا ہے کہ جہاں سے وہ ماخذ علم کے ساتھ براہ راست رابطہ تخلیق کر لیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ علم کے جو عام ماخذ ہیں ان سے ہٹ کر بھی کیا کوئی علم کا ماخذ ہو سکتا ہے کہ جس سے جینیس رابطہ استوار کر لیتا ہے، اور اگر ایسے ذرائع علم ہیں تو وہ کون سے ہیں اور ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟
میں کوشش کرتا ہوں ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کی۔ جینیس چھٹی حس سے تعمیر ہوتا ہے۔ آج ہمارے علوم اور سائنسی تحقیقات اس مقام تک پہنچ چکی ہیں کہ چھٹی حس کا وجود مان رہی ہے۔ چھٹی حس کو ہم کریٹیو امیجنیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تخلیقی تخیل ایک ایسی صلاحیت ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی پوری زندگی میں اس کو کبھی بھی چھو نہیں پاتی، استعمال نہیں کر سکتی، اور اگر کچھ لوگ اس حس کو استعمال کر بھی لیتے ہیں تو عموماً بائی چانس یا کسی حادثاتی صورت میں۔ ہاں، مگر محدود چند لوگ ایسے ہیں کہ جو سوچ بچار کر جان بوجھ کر اس فیکلٹی کو استعمال کرنے کا فن خود میں پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس فیکلٹی کو، دماغ کی اس صلاحیت کو جان بوجھ کر اور سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، انہی کو میں کہتا ہوں جینیس۔ ایک ہے انسانی دماغ جس کی صلاحیت، جس کی وسعت نظر ایک خاص دائرے تک محدود ہے، اور ایک ہے اس کائنات کی نامختتم بے کنار ذہانت۔ جس چیز کو میں کریٹیو امیجنیشن کہہ رہا ہوں وہ اصل میں لنک ہے اس محدود انسانی ذہن اور لامحدود کائناتی ذہانت کے درمیان۔ دنیا کے سارے عالمی مذاہب میں وہی کا جو تصور ہے، یا ایجادات کی دنیا میں بڑی ایجادوں کی جو بنیاد ہے، ان سب کا تعلق اسی کریٹیو امیجنیشن سے ہے۔ اس بات کو جانیے کہ جب آئیڈیاز یا تصورات کسی ذہن میں روشنی کے جھماکے کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا سورس درج ذیل میں سے ایک یا ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلا، لامحدود کائناتی ذہانت۔ دوسرا، سب کانشیس مائنڈ یا تحت شعور، وہ مقام جہاں حواس خمسہ کے ذریعے سے جو بھی معلومات زندگی بھر میں انسان جمع کرتا ہے وہ سٹور ہوتی رہتی ہے۔ تیسرا، کسی اور شخص کے دماغ میں پیدا شدہ خیال جو کسی نے سنا اور اس کے دماغ میں اس سے کسی آئیڈیا، کسی تصور کو شکل ملی۔ اور چوتھا سورس ہے انسان کا سب کانشیس سٹور ہاؤس۔ ان چار سورسز کے علاوہ اور کوئی سورس آج تک انسان نہیں جان پایا ہے کہ جس سے آئیڈیاز یا تصورات تخلیق ہوتے ہیں۔ تخلیقی تخیل یا کریٹیو امیجنیشن اس وقت اپنے عروج پر ہوتا ہے جب دماغ کسی بھی محرک کی وجہ سے عام شرح سے زیادہ تھاٹ وائبریشنز تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب وہ مقام جہاں دماغ عام تھاٹ وائبریشن سے زیادہ وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دماغ کے 10 محرکات کا ہم نے اوپر ذکر کیا تھا۔ جب دماغ ان محرکات میں سے کسی ایک یا زیادہ کی وجہ سے وائبریٹ زیادہ کر رہا ہو تو اس وقت انسان کی دماغی صلاحیت معمول سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی دماغ کی حالت وہ ہے کہ جس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص زمین پر ہے اور ایک شخص اوپر جہاز میں کھڑکی سے بیٹھا دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ اب دونوں کی حد نظر میں کیا فرق ہوگا؟ بالکل یہی فرق ہے اس شخص میں کہ جو ذہن کی تھاٹ وائبریشنز کی عام حالت میں ہو اور جو کسی بھی محرک کے زیر اثر دماغ کی ہائی تھاٹ وائبریشنز پر۔ عام ذہنی سطح پر موجود انسان روزمرہ ضروریات یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کی حدود سے باہر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جو زمین پر کھڑا افق کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو تھاٹ کی ہائر وائبریشنز کا حامل دماغ رکھتا ہے، جس کی تخلیقی امیجنیشن بیدار ہے اور جسے ایکشن کی زیادہ آزادی حاصل ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو جہاز سے بیٹھا آفاق کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی چھٹی حس بیدار ہے، وہی چھٹی حس کہ جو ایک جینیس کو عام انسان سے ممتاز کرتی ہے۔ ان تھاٹ وائبریشنز کے ساتھ انسان کی تخلیقی صلاحیت زیادہ الرٹ ہوتی ہے جو تھاٹ وائبریشنز سب کانشیس مائنڈ سے باہر جنم لیں۔ جتنی یہ فیکلٹی، یہ صلاحیت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور انسان اس پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اتنی تھاٹ وائبریشنز کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے۔ اس صلاحیت کا جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اتنی ہی یہ صلاحیت زیادہ ترقی یافتہ اور بہتر شکل اختیار کرتی جاتی ہے۔ یہ جسے ضمیر کہا جاتا ہے، یہ انسان کی چھٹی حس سے ہی کنٹرول ہوتا ہے۔ عظیم آرٹسٹ، لکھاری، موسیقار اور شاعر کیوں عظمت کا مقام حاصل کر پاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کی اس مدھم آواز کو سننے کی صلاحیت خود میں پیدا کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مقرر تھا
وہ اپنی تقریر کے دوران متعدد بار اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور خاموش ہو جاتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ ایسا وہ کیوں کرتا ہے، تو اس کا جواب تھا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اپنے اندر سے اٹھ رہے آئیڈیاز کو سن سکوں۔ امریکہ کے ایک بیسٹ مالیاتی امور کے ماہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کر لیتا تھا تو اس فیصلے کو لینے سے قبل وہ 2 یا 3 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ جب ان سے اس عادت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یوں میں اس سپیریئر انٹیلیجنس سے جڑ جاتا ہوں جو میرے اکیلے کی ذہانت سے کہیں عظیم تر ہے۔ مرحوم ڈاکٹر المر آر گیٹس، جن کی 200 سے زیادہ پیٹنٹس ہیں، وہ اپنی اسی تخلیقی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتے تھے۔ ان کا طریقہ ان لوگوں کے لیے بڑا دلچسپ ہوگا کہ جو جینیس لوگوں کی صف میں شامل ہونے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر المر گیٹس دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی لائبریری میں ایک علیحدہ کمرہ بنا رکھا تھا جس پر انہوں نے لکھ رکھا تھا پرسنل کمیونیکیشن روم۔ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ تھا۔ کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی ٹیبل ہوتی تھی جس پر ایک رائٹنگ پیڈ موجود رہتا تھا۔ ٹیبل کے بالکل سامنے بجلی کا ایک سوئچ تھا جس کو دبا کر ڈاکٹر المر اس کمرے کی لائٹس کو بجھا دیتے تھے۔ جب ڈاکٹر المر گیٹس کو تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے نیچر کی فورسز سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اسی کمرے میں چلے جاتے تھے، ٹیبل کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ جاتے اور بجلی کا سوئچ آف کر کے کمرے کی لائٹس بجھا دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے اس ایجاد سے متعلق جتنے بھی معلوم حقائق ہوتے تھے جس ایجاد پر وہ کام کر رہے ہوتے تھے ان پر غور و خوض کرتے اور اس وقت تک اس حالت میں بیٹھے رہتے جب تک ان کے دماغ میں اس ایجاد کے بارے میں نامعلوم حقائق سے متعلق آئیڈیاز بجلی کے جھماکے کی صورت میں چمکنے نہ لگتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار وہ ایسے ہی کمرے میں بیٹھے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا جسے بعد میں وہ 3 گھنٹے تک لکھتے رہے۔ جب خیالات کا یہ بہاؤ رکا اور اپنے نوٹس کو انہوں نے پڑھا تو ان میں وہ نامعلوم سائنسی حقائق موجود تھے جو اس وقت تک دنیا کے لیے معلوم نہیں تھے، اور جس مسئلے پر وہ اس دن سوچ رہے تھے اس کا حل بھی انہی نوٹس میں موجود تھا۔ یہ وہ طریقہ تھا جس کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر گیٹس نے 200 کے قریب سائنسی ایجادات اپنے نام سے پیٹنٹ کرائیں، اور ان پیٹنٹس کا ریکارڈ آج بھی امریکہ کے پیٹنٹ آفس میں موجود ہے۔ ڈاکٹر گیٹس کی اپنی ذاتی اور اپنی کمپنیوں کے لیے کمائی گئی ساری آمدنی کا راز بس اتنا سا ہی تھا، صرف آئیڈیاز کے لیے اپنے خصوصی کمرے میں بیٹھنا۔ امریکہ کی کتنی ہی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جو انہیں آئیڈیا سازی کے لیے کمرے میں یوں تنہا بیٹھنے کے بدلے بہت بڑے بڑے معاوضے دیتی رہی تھی۔ اس بات کو سمجھے کہ ہمارے ذہن کی جو قوت دلیل ہے، جو ریزننگ فیکلٹی ہے، وہ اکثر اوقات غلط ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی دماغ کی یہ ساری صلاحیت منحصر ہوتی ہے حاصل شدہ آپ کے تجربات پر، نہ کہ اس شعبے کے کلی علم پر۔ ہماری تخلیقی فیکلٹی یا کہہ لیں چھٹی حس کے ذریعے جو آئیڈیاز تخلیق پاتے ہیں وہ اس قوت دلیل سے کہیں زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سورس مائنڈ کی صرف ریزننگ فیکلٹی سے کہیں بڑا اور وسیع ہوتا ہے۔ عام انسان اور جینیس میں فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ جینیس اپنی اسی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے اور عام انسان اسے بالکل بھی استعمال نہیں کرتا۔ سائنسی دنیا کے جو بڑے موجدین ہیں جیسے ایڈیسن اور ڈاکٹر المر گیٹس، ان کی بنیادی خصوصیت بس یہ تھی کہ وہ عام قوت دلیل اور تخلیقی اور تخیلاتی ہر 2 صلاحیتوں کو خوبی سے استعمال کر پاتے تھے۔ اس مثال کو اس طرح سمجھیں، کوئی سائنسی موجد ہے جو کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے معلوم آئیڈیاز کو، تصورات کو جمع کرتا ہے اور انہیں منظم کرتا ہے۔ یہ ان اصولوں کو جمع کرتا ہے جو اس نے اپنے تجربات سے سیکھے۔ اگر اس کے جمع شدہ یہ سارے معلوم علم اس ایجاد کے لیے ناکافی ثابت ہوں تو وہ پھر متوجہ ہوتا ہے کریٹیو فیکلٹی کی طرف، کریٹیو امیجینیشن کی طرف۔
یہ موجدین اور دریافتیں کرنے والے اس صلاحیت کو کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ ہر شخص کے انفرادی رجحانات پر منحصر ہے، لیکن جو عمومی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ دماغ کو تحریک دیتے ہیں تاکہ ان کے تھاٹ زیادہ فریکوینسی کے ساتھ وائبریٹ کریں۔ اس کے لیے وہ ان 10 محرکات میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ محرکات کو استعمال کرتے ہیں جن کا ذکر ہم اس چیپٹر میں پہلے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ معلوم حقائق پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں جو ان کی دریافت یا ایجاد کے حوالے سے پہلے سے موجود ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے دماغ میں ان نامعلوم حقائق کی ایک مکمل تصویر بنا لیتے ہیں جو ان کی ایجاد کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ اس تصویر کو اس کے بعد اپنے ذہن میں قائم رکھتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک یہ تصویر شعور کے پردے سے تحت شعور کی دنیا میں نہ پہنچ جائے، سب کانشیس مائنڈ میں فیڈ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جب معلومات سب کانشیس مائنڈ میں بھیج دی جاتی ہیں تو وہ اپنے شعوری دماغ کو بالکل خالی کر دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس لمحے کا کہ جب سب کانشیس مائنڈ سے نیا آئیڈیا ان کے شعوری دماغ کی سکرین پر جل اٹھے۔ اگر چھٹی حص مضبوط ہو تو ریزلٹس بعض اوقات بہت جلدی نکل آتے ہیں، اور اگر چھٹی حص کریٹیو فیکلٹی درست طور پر بلڈ نہ ہو پائے، تعمیر نہ ہو پائے، تو نتائج دیر سے بھی آ سکتے ہیں اور غلط نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مسٹر ایڈیسن نے بجلی کا بلب بنانے کے لیے شعوری اور ریزننگ مائنڈ کی سطح پر 10,000 کوششیں کی، مگر وہ ناکام رہے، اور پھر انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کیا جس کا نتیجہ نکلا بجلی کے بلب کی ایجاد کی صورت میں۔ بالکل یہی تجربہ انہیں ٹاکنگ مشین کی ایجاد کے وقت بھی ہوا، اور اب تو سائنسی اور نفسیاتی سطح پر بھی کافی سے زیادہ شواہد اس بات کے موجود ہیں کہ تخلیقی تخیل نام کی چیز افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اپنے اپنے شعبوں میں جن لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کا جائزہ لیں تو اس کے ثبوت بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ابراہم لنکن ایک بڑی مثال ہے کہ کیسے عام لیڈر عظمت کو چھوتا ہے، اور ان کی اس عظمت کا راستہ اسی تخلیقی تخیل، کریٹیو امیجینیشن کے موڑ سے ہو کر گزرتا ہے۔ تاریخ کے صفحات ایسی عظیم شخصیات سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے عظیم کامیابیاں سمیٹی اور کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا، اور ان کی اس عظمت کا راز یہی کریٹیو امیجینیشن ہے جو انہوں نے جنسی خواہش کی ٹرانسمیوٹیشن سے خود میں پیدا کی۔ نیپولین بوناپارٹ کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے۔ نیپولین کی جب پہلی شادی جوزفین سے ہوئی تو اس کے بعد ہی وہ ناقابل تسخیر ہونا شروع ہوا تھا، اور جب وہ وقت آیا کہ منطق کے تقاضوں کے پیش نظر اس نے جوزفین کو خود سے الگ کر لیا تو اس کی عظمت بھی زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ سینٹ ہیلینا کا قید خانہ اور اس کے شکست کا اہم ترین پہلو یہ بھی ہے جو کئی مورخین نے بیان بھی کیا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ کے سارے کامیاب انسانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی کامیابیوں کے پیچھے آپ کو ان کی بیویاں کھڑی ملیں گی۔ ان کامیابیاں حاصل کرنے والوں نے بعد میں ناکامیاں اور تباہیاں بھی دیکھی، اور جو بھی لوگ کامیابی کی عظمت سے ناکامی کی دلدل تک پہنچے ان کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ جب دولت اور طاقت ان کا مقدر ہوئی تو انہوں نے اپنی پرانی بیویوں کو چھوڑ کر نئی اور نوجوان عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ یاد رکھیں، انسانی دماغ تحریکات، سٹیمولیشنز پر رسپونڈ کرتا ہے۔ انسانی دماغ کے جو طاقتور ترین محرکات ہیں ان میں سب سے اوپر ہے جنسی خواہش۔ جب اس خواہش کو تابع کر لیا جاتا ہے اور اسے ٹرانسمیوٹ کر لیا جاتا ہے تو انسان ہائر برین کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر عظیم کامیابیاں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اس طاقتور جنسی جذبے کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، ٹرانسمیوٹ نہیں کر پاتے، وہ لوور برین کی دنیا میں پھنسے عام اور معمولی زندگی گزارنے پر مجبور رہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس حقیقت تک صرف جینیس ہی پہنچ پاتا ہے۔ عام لوگ جنسی خواہش کے ابھرنے کے تجربے کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ جان ہی نہیں پاتے کہ اس جذبے میں کیا کیا امکانات پوشیدہ ہیں۔ اس لیے دنیا میں کامیاب لوگوں کی تعداد
کم ہے اور ناکام لوگوں کی فہرست نامختتم اور بہت طویل ہے۔ آپ کی یادداشت کو فریش کرنے کے لیے ذیل میں ان چند لوگوں کا نام دے رہا ہوں جنہوں نے بے تحاشا کامیابیاں اپنے نام کی ہیں۔ یہ تمام لوگ جنسی طور پر بہت طاقتور بھی تھے اور بیدار بھی، مطلب وہ جانتے تھے کہ اس طاقت کو ٹرانسمیوٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اس طاقت کو استعمال کرنے کا گر وہ جان چکے تھے۔ یہ چند نام یہ ہیں: جارج واشنگٹن، نیپولین بوناپارٹ، ولیم شیکسپیئر، ابراہم لنکن، ایمرسن، رابرٹ برنس، تھامس جیفرسن، البرٹ ہبرڈ، البرٹ ایچ گیری، آسکر وائلڈ، ووڈرو ولسن، جان ایچ پیٹرسن، اینڈریو جیکسن۔ اگر آپ کو عظیم لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اس فہرست کو مزید بھی طویل کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی یہ فہرست آپ طویل کر سکتے ہیں کر لیں، اور پھر ان میں سے ایک ایک کا غور سے جائزہ لیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی سیکس نیچر ترقی یافتہ نہیں تھی۔ سیکس انرجی کریٹیو انرجی ہے جو آپ کو دنیا کے ہر جینیس میں ملے گی۔ دنیا میں کوئی ایک بھی کامیاب انسان، دولت مند انسان، آرٹسٹ اور لیڈر تم نہ ڈھونڈ سکو گے کہ جو جنسی خواہش کے غلبے کا غلام رہا ہو۔ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہائیلی سیکسڈ تمام ہی لوگ جینیس ہو جائیں۔ جینیس کے مقام تک صرف وہی پہنچ پائے جنہوں نے اس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کیا اور اپنی تخلیقی قابلیت کو بڑھانے کی سمت میں اس کا رخ موڑا۔ جیسے ہی سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کر دیا جاتا ہے، انسان جینیس کی منزل کا مسافر بن جاتا ہے۔ تقریباً 25,000 لوگوں کا جائزہ لینے کے بعد میں نے جو بات دریافت کی ہے کہ لوگ جو بے تحاشا کامیابیاں سمیٹ پائے ان کی عمریں 40 سال کے آس پاس تھی، اور جب دنیا میں انہیں ان کا حقیقی مقام، حقیقی مرتبہ ملا تو وہ 50 سال کے آس پاس تھے۔ یہ حقائق خود میرے لیے اتنے چونکا دینے والے تھے کہ میں اس جستجو میں لگ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو کامیاب ہوئی ان کی کامیابی کا حقیقی سفر 40 سال کی عمر سے کیوں شروع ہوا اور 50 سال کی عمر میں وہ اپنی کامیابیوں کے عروج پر کیوں پہنچے۔ اس موضوع پر میں نے 12 سال تک بڑی احتیاط سے تحقیق کی۔ اس تحقیق سے جو راز سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس عمر کے بعد یہ لوگ جنسی جذبے کے اظہار کے لیے اپنی انرجی کو بکھرنے سے روک لیتے ہیں اور جنسی خواہش ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اور لوگوں کی ایک عظیم اکثریت جو کامیابی کی منزل کو نہیں پا پاتی تو اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ وہ یہی نہیں جان پاتے کہ جنسی خواہش میں کیا کیا امکانات پوشیدہ ہیں۔ وہ جنسی خواہش کے جسمانی اظہار کے چکر سے باہر نہیں نکل پاتے۔ جو لوگ اس انرجی کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اسے زیادہ بہتر اور بڑے مقاصد کی طرف موڑ دیتے ہیں، وہی یہ حقیقت جان پاتے ہیں کہ سیکس انرجی اگر کنٹرول میں ہو تو کیا کیا کارنامے سر انجام دے سکتی ہے۔ انسان میں جتنے بھی جذبات پائے جاتے ہیں ان میں سب سے طاقتور جذبہ جنسی جذبہ ہے، اور اس وجہ سے جب اس خواہش کو تابع کر لیا جاتا ہے اور اسے ٹرانسمیوٹ کر کے ایکشن میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ انسان جینیس انسانوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ امریکہ کا ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین اپنی بزنس کامیابیوں کا سارا کریڈٹ اپنی خوبصورت اور دلکش سیکٹری کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کی کریٹیو امیجینیشن اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ ایک اور کامیاب امریکی بزنس مین اپنی کامیابیوں کا سارا کریڈٹ اپنی ایک ینگ اور خوبصورت گرل فرینڈز کو دیتا تھا۔ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ وہ انسان جو جینیس انسانوں کی صف میں شامل ہوئے تو اس کے پیچھے وہ مصنوعی دماغی محرکات تھے جو انہوں نے الکحل یا دیگر نشوں کے ذریعے پیدا کیے تھے۔ ایڈگر ایلن پو نے اپنی کہانی ریون نشے کی اسی حالت میں لکھی تھی۔ جیمز وائٹ کام نے اپنا بہترین تخلیقی کام شراب کے نشے میں ڈوب کر لکھا تھا۔ رابرٹ برنس کا بھی بہترین کام نشے کی حالت میں لکھا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اس لازوال ادبی کام کے باوجود بعد میں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے آخر میں خود کو ہی تباہ کر دیا۔
یاد رکھیے، دماغ کو تحریک دینے والے یہ مصنوعی طریقے آخری نتیجے میں صرف اذیت بنتے ہیں، صرف نقصان دیتے ہیں۔ نیچر نے دماغ کو تحریک دینے کے لیے، اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے خود کئی نشے بنائے ہیں جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جنسی خواہش اور روحانی ترقی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا جذبات کنٹرول کرتی ہے، تہذیبوں کی منزلیں جذبات متعین کرتے ہیں، نہ کہ منطقیں، لاجکس۔ انسانی ذہن کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بھی جذبات کے دم پر جیتی ہیں، نہ کہ خشک دلیلوں کے سہارے۔ اور انسان میں جتنے بھی جذبے ہیں ان میں سب سے طاقتور جذبہ ہے جنسی جذبہ۔ اور بھی جذبات ہیں جو دماغ کو تحریک دیتے ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی، بلکہ یہ سارے مل کر بھی جنسی جذبات کے مقابلے میں کم طاقتور ہیں۔ دماغ کو تحریک دینے والے، اسٹیمولیٹ کرنے والے عناصر وہ ہوتے ہیں جو مستقلاً یا عارضی طور پر تھاٹ وائبریشنز میں اضافہ کرتے ہیں۔ دماغ کی ایسی 10 تحریکات ہوتی ہیں جن کا ذکر ہم اس باب کے شروع میں کر آئے ہیں۔ یہ 10 کی 10 وہ سورسز ہیں کہ جن کی مدد سے کوئی بھی انسان لامحدود کائناتی ذہانت سے رابطہ کر سکتا ہے، یا اسے مائنڈ سائنسز کی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ سب کانشیس مائنڈ تک رسائی پا سکتا ہے۔ 30,000 سیلز مینوں کی ٹریننگ کرنے والے ایک ٹرینر نے مجھے ایک حیران کن حقیقت بتائی کہ اس کے طلباء میں جو جنسی طور پر زیادہ طاقتور تھے، ہائیلی سیکسڈ تھے، وہ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کامیاب سیلز مین بنے۔ اس کی سادہ وضاحت یہ ہے کہ جسے آپ پرکشش شخصیت کہتے ہیں، میگنیٹزم کہتے ہیں، وہ پرکشش شخصیت جنسی توانائی کی وجہ سے ہی پرکشش ہوتی ہے۔ جنسی طور پر زیادہ توانا لوگ، ہائیلی سیکسڈ لوگوں میں یہ دلکشی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس انرجی کو سدھا لیا جائے، اس کی تربیت کر لی جائے، تہذیب کر لی جائے، تو اسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے مثبت انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس ٹرینر کے کامیاب شاگرد کرتے تھے۔ اس انرجی کو دوسرے لوگ کیسے فیل کرتے ہیں، یہ ان تک کیسے پہنچتی ہے، اس بات کو کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہاتھ ملانا۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اسے اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ میں وہ دلکشی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی آواز کا لہجہ، جاذبیت یا جنسی انرجی ایک اہم عامل ہے کہ جس کی مدد سے آواز کو مترنم، پرکشش، باروب بنایا جا سکتا ہے۔ چال ڈھال، جنسی طور پر توانا شخص تیز تیز چلتے ہیں اور ان کی چال میں ایک عجیب قسم کا وقار ہوتا ہے۔ تھاٹ وائبریشنز، جنسی طور پر توانا انسان اپنے تھاٹس کے ساتھ جنسی جذبے کو مکس کرنے پر قادر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جسمانی دلکشی، وہ لوگ جو جنسی طور پر زیادہ توانا ہوتے ہیں وہ اپنے ظاہری تراش خراش پر بڑی توجہ دیتے ہیں۔ وہ نئے طرز کے کپڑے، اپنے خد و خال، چہرے کی رنگت وغیرہ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کمپنی میں جو سیلز مینیجر ہوتا ہے، جب وہ سیلز مین کو بھرتی کرتا ہے تو وہ سب سے پہلی چیز جو ان میں دیکھتا ہے وہ یہی ظاہری دلکشی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن میں سیکس انرجی کم ہوتی ہے وہ نہ تو خود جوشیلے ہوتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو پرجوش کر سکتے ہیں، اور سیلز مین شپ کے لیے بنیادی ترین ضرورت ہوتی ہے ان کا انتھوزیازم، ان کا جوشیلا ہونا۔ چاہے وہ کچھ بھی بیچ رہے ہوں، انتھوزیازم کا ہونا بہت ضروری خوبی تصور کی جاتی ہے۔ اگر کوئی پبلک سپیکر ہے، مقرر ہے، مبلغ ہے، وکیل ہے یا سیلز مین ہے، اس میں سیکس انرجی کمزور ہو تو وہ اپنے پیشے میں فلاپ رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ پیشے ہیں جن میں دوسروں کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ کامیاب سیلز مین جن کو میں جانتا ہوں، ان کی یہ بنیادی خصوصیت میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ سیکس انرجی کو سیلز انتھوزیازم میں ٹرانسمیوٹ کر دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ نظری طور پر یہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مگر کامیاب سیلز مین ہمیشہ سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ ویسے میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ زیادہ تر سیلز مین جو سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کر کے سیلز مین شپ کے جذبے میں ڈھال دیتے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے کہ وہ یہ کر رہے ہیں یا وہ کیسے یہ کر پا رہے ہیں۔ سیکس انرجی کی ٹرانسمیوٹیشن کے لیے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے جو عام آدمی میں نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی میں قوت ارادی ایسی مضبوط نہ ہو کہ وہ سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کر سکے، تو قوت ارادی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو خود میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اکثر لوگوں کو جنسی توانائی کے مختلف روپوں سے آگہی ہی نہیں ہوتی۔ جنسی خواہش کو عموماً غلط سمجھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے شرم و حیا کے تصورات بنا لیے جاتے ہیں، اور جسمانی طور پر توانا انسان کو برا آدمی یا عیاش مان لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ لفظ سیکس تک مہذب معاشروں میں استعمال نہیں ہوتا۔ میری نظر میں ہائیلی سیکسڈ مرد یا عورت ہونا ایک نعمت ہے، مگر ہمارے معاشرے میں اسے لعنت بنا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جنسی جذبہ قطعاً بھی شر نہیں ہے، یہ خیر ہے اگر اس جذبے کو ذہانت سے اور سمجھداری سے استعمال کیا جائے۔ ہاں، اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اور جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ جسم اور دماغ دونوں کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ میں نے دنیا کے کئی عظیم لیڈروں کی کامیابیوں کا تجزیہ کیا ہے، اور جتنے بھی عظیم لیڈر میں نے دیکھے ہیں وہ ضرور کسی خاتون سے متاثر تھے۔ دوسری طرف جنسی عادات میں بے اعتدالی اور بے راہ روی ہے، جو اسی طرح ہی جسم اور ذہن کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے زیادہ کھانا یا زیادہ شراب نوشی۔ ہماری دنیا کا المیہ یہ ہے کہ یہ سیکس کے حوالے سے بے راہ روی کا شکار ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عظیم لیڈر اب کم ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جنسی جذبے کی تہذیب کیے بنا تخلیقی صلاحیتیں پنپ ہی نہیں پاتی، اور یہی صلاحیت وہ ہے جو کسی بھی عام انسان کو لوگوں کا لیڈر بنا دیتی ہے۔ شاید تمام جانداروں میں انسان ہی وہ واحد جاندار ہے جو جنسی عمل کے لیے کسی سیزن اور ضرورت کا محتاج نہیں ہے، ورنہ باقی تمام جانور ہی ضرورت اور موسم میں جنسی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ جنسی طور پر غیر معتدل انسان کو جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل کا ہمیشہ ہی سامنا رہتا ہے۔ جنس کے بارے میں ہماری کم علمی اور غلط فہمیوں کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیشہ راز رکھنے اور سیاہ خاموشی برتنے کا رویہ ہے۔ اس کا نوجوانوں پر منفی اثر پڑتا ہے، کیونکہ نوجوان ہر اس چیز کے بارے میں متجسس ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں جسے چھپایا جاتا ہے یا جس پر بات نہیں کی جاتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کامیاب انسانوں کا میں نے جائزہ لیا ہے، ان کی اکثریت 40 سال کی عمر کے بعد ہی کامیابیوں کے عروج تک پہنچ پائی تھی۔ ہزاروں انسانوں کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں کامیاب انسانوں کی عظیم اکثریت 40 سے 60 سال کی عمر کے دوران کامیاب ہوتی ہے۔ آپ امریکی ہیں تو فورڈ کو دیکھ لیں، اینڈریو کارنیگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی میں خوشحالی کا سورج ان کی عمر کی 40 بہاریں پوری ہونے کے بعد ہی چمکا۔ جیمز جے ہل 40 سال کی عمر میں ٹیلی گراف مشین آپریٹر تھا، اس کی بے تحاشا کامیابیوں کا سلسلہ اس کے بعد ہی شروع ہوا۔ امریکہ کی صنعتی دنیا کے سارے کامیاب لوگوں کی سوانح انگلیاں اٹھا کر دیکھ لیں، 40 اور 60 سال کی عمروں کے درمیان ہی کامیابی کی دیوی ان پر مہربان ہوئی تھی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عمر میں انسان سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کرنے کا فن سیکھ جاتا ہے، اور عموماً یہ دریافت حادثاتی ہی ہوتی ہے۔ کامیاب انسان کو 35 سال سے 40 سال کی عمر کے دوران یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اب درست ٹریک پر ہے، اور کامیابی کا راستہ اسے زیادہ صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انہیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچر اس کے اندر موجود جنسی جذبے کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی کو بہتر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 30 سال سے 40 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں چاہے جنسی تعلیم دی جائے یا نہ دی جائے، فطری انداز میں انسانی ذہن جنسی انرجی کے ساتھ ایک کوآپریشن شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، سیکس خود اپنی ذات میں ایک ایسا طاقتور محرک ہے کہ جو انسان کو ایکشن پر مجبور کر دیتا ہے، مگر یہ طاقت ایسی ہے جیسے منہ زور طوفان جس پر کنٹرول رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب جذبہ محبت اور جنسی جذبہ ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں تو پھر جنسی جذبہ اندھا طوفان نہیں رہ جاتا، بلکہ اس میں ٹھہراؤ، سکون اور وقار آ جاتا ہے، اور ایک توازن آ جاتا ہے۔ جو نوجوان خواتین کو پانے کے لیے صرف منہ زور جنسی جذبے کے تحت قدم اٹھاتے ہیں وہ بھی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، مگر ان کے یہ اقدامات عموماً غیر منظم اور تخریبی ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی عورت کو پانے کے لیے صرف جنسی حظ اٹھانے کے لیے نوجوان چوری ڈکیتی تک کر لیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ قتل تک کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب یہی جنسی جذبہ محبت کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو پھر ایسے انسان کے ایکشنز میں ایک معقولیت، ایک توازن، ایک وقار آ جاتا ہے۔ ماہرین جرائم
क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर कोई पेशावर मुजरिम हो तो उसको किसी खातून की मोहब्बत मिल जाए तो इससे उसकी इस्लाह आसानी से हो सकती है, बजाय कि हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है कि जिससे इस बात की तस्दीक हो कि कितने मुजरिम किसी खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जराइम से तौबा कर गए। लेकिन ये हकीकत बहरहाल मुस्तनद है कि इंसान की जिंदगी में जब भी कोई इनकलाब आया है तो वो उसकी जज्बाती जिंदगी में आने वाली किसी तब्दीली की वजह से ही आया है, ना कि उस रीजनिंग फैकल्टी की वजह से या कुव्वत दलील की वजह से। जिस चीज को इनकलाब कहते हैं वो नाम ही कल्ब के बदलने का है, ना कि सर के बदलने का। और कल्ब या दिल हमारी जज्बाती जिंदगी का इस्तारा है। कुव्वत इस्तदलाल से, रीजनिंग फैकल्टी से इंसान अपने पर्सनल रवैये में कुछ तब्दीलियां ला सकता है, लेकिन मुकम्मल इनकलाब या जिंदगी का रुख उसी वक्त ही बदलता है जब उसका दिल बदलता है, मतलब जब उसकी जज्बाती दुनिया में तब्दीली की ख्वाहिश जन्म लेती है। मोहब्बत, रोमांस और सेक्स ये तमाम जज्बे हैं और इन तमाम जज्बों में ये ताकत मौजूद है कि वो इंसान को बदल सके। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है और इंसान में ठहराव, धीरज और तामीरी रवैयों को पैदा करता है। और जब ये तीनों जज्बे किसी एक इंसान में जमा हो जाएं तो वो आम इंसान के दायरे से निकलकर जीनियस इंसानों की सफ में पहुंच जाता है। इस बात को समझें कि जिसे मैं जज्बा कह रहा हूं वो स्टेट ऑफ माइंड, जहनी हालत का नाम है। नेचर ने दिमाग की केमिस्ट्री को भी बिल्कुल वैसे ही तरतीब दिया है जैसे दीगर कीमियाई अवामिल होते हैं। अगर किसी कीमियाई अमल में कुछ खास अनासर को एक खास तरतीब दी जाए तो उनसे जहर भी बन जाता है, और अगर कोई और तरतीब बनाई जाए तो उससे मुफीद मुरक्कब भी बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जज्बों को अगर नेगेटिवली जमा कर दिया जाए तो मुहलिक जहर भी बन सकता है। जैसे सेक्स के जज्बे के साथ जब हसद का जज्बा मिलाते हैं तो ये जहन को जहर आलूद कर देता है और इंसान दरिंदा बन जाता है। जीनियस बनने की मंजिल की तरफ जो राह जाती है उसमें जिन्स, मोहब्बत और रोमांस, ये तीनों जज्बे मुतवाज़न अंदाज में एक साथ चलते हैं। दिमाग आदत की मखलूक है, इससे आप जिस भी किस्म के थॉट्स की आदत देते हैं ये उसी का गुलाम हो जाता है। अगर आप में कुव्वत इरादी हो तो आप अपनी मर्जी के जज्बात और थॉट्स को दिमाग में जाने देंगे। कंट्रोल मिलता है मुस्तकिल मिजाजी से, और कंट्रोल पाने का सीक्रेट एक है, ये जान लेना कि जज्बाती तवानाई को ट्रांसम्यूट कैसे किया जा सकता है। आपके जहन में फर्ज करें एक मनफी थॉट पैदा हुआ तो आपके माइंड ही के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो इस थॉट की एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव थॉट में बदल दे। जो जीनियस होता है वो अपने माइंड में मस्बत जज्बात और थॉट्स का वो कम्बिनेशन तख्लीक कर लेता है जो उसे कामयाब और अजीम इंसानों में शामिल कर देता है। जीनियस की तश्कील में जिनसी जज्बे के साथ जज्बा मोहब्बत का भी बुनियादी किरदार होता है। मोहब्बत वो जज्बा है कि जो इंसान में एक तख्लीकी और जमालियाती फितरत को बेदार करता है। इससे इंसान में एक ठहराव, तवाज़ुन पैदा होता है। मोहब्बत बहुत ही रूहानी तजर्बा है। अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स है जो सोचता है कि उसकी मोहब्बत खो गई है तो वो ये ख्याल छोड़ दे, क्योंकि ये जहरीला थॉट है। जिसने कभी सच्ची मोहब्बत की उसे ये समझना चाहिए मोहब्बत कभी गुम नहीं होती। मोहब्बत जिंदगी का सबसे अजीम तजर्बा है। ये आपको लामहदूद जहानत से बराह रास्त जोड़ देता है। जब मोहब्बत, रोमांस और जिनसी जज्बा मिक्स होते हैं तो उस वक्त आपके जहन का वो हिस्सा आपके लिए खुलता है जिसका नाम है तख्लीकी सलाहियत। मोहब्बत, रोमांस और जिनसी जज्बा, इन तीनों के मिलाप से जन्म लेता है जीनियस। चैप्टर 12, सबकॉन्शियस माइंड, दरमियानी लिंक, दौलतमंदी की राह का 11वां कदम। जहन कैसे काम करता है इसको पहले समझें। हमारा शऊरी दिमाग हवास खमसा यानी हमारे देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की हिस्स के जरिए से मालूमात यानी डेटा जमा करता है और शऊरी दिमाग को भेजता है।